أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنین. اور تم مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے، اور مومنہ باندی یہ مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے، اگرچہ مشرک آزاد عورت تمہیں اچھی معلوم ہو. اور تم مشرکین مردوں سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، اور مومن غلام یہ مشرک آزاد مرد سے بہتر ہے، اگرچہ مشرک آزاد مرد تمہیں بہتر لگے. یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنی توفیق سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے واضح طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور یہ لوگ آپ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، پس تم عورتوں سے حیض کی حالت میں دور رہو اور ان سے صحبت نہ کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، اور پھر جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے ساتھ صحبت کرو جہاں سے اللہ رب العزت نے صحبت کرنے کا حکم دیا ہے. بے شک اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، پس تم اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو آؤ، اور اپنے لیے بہتر اعمال آگے بھیج دو، اور اللہ سے ڈرو. بے شک اللہ رب العزت سے تمہیں ملاقات کرنی ہے، اور مومن لوگوں کو آپ بشارت سنا دیجیے. اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نکاح کے متعلق مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ شروع شریعت کے اندر حال یہ تھا کہ ہر مذہب اپنے مذہب کے ساتھ نکاح کرتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو اس وقت اسلام کے احکامات کیا ہوں گے اس کو اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں. اصل میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ایک صحابی ہے حضرت ابو مرتد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ انہوں نے ایک مکہ میں رہنے والی مشرکہ عورت عناق نام تھا اس سے نکاح کیا. اسی طرح عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کی ایک باندی تھی جو بالکل سیاہ فام تھی، انہوں نے اس کو آزاد کیا اور پھر اس کے ساتھ نکاح کر لیا. تو ان کے دوستوں نے انہیں کہا کہ بھئی آپ ایک غلام عورت سے آپ نے نکاح کیا، اس سے بہتر تو آپ کسی مشرکہ عورت سے نکاح کر لیتے. تو اس طریقے کے حادثات پیش آ رہے تھے نکاح کے متعلق، تو اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل کیا کہ مشرکہ عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. اور پھر اسی طرح فرمایا کہ مشرک مردوں سے بھی عورتوں کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ مشرک مرد جو ہے ایمان نہ لے آئے. اور اللہ رب العزت نے اس کے مقابلے میں بیان کیا ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کی حالت، کہ اگر ایک ایمان والی عورت ہو، خواہ وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے.
اسی طرح غلام جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہو وہ آزاد مشرک مرد سے بہتر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کی وجہ بیان کی کہ اولئک یدعون الی النار، کہ یہ جو مشرک لوگ ہیں یہ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ اصل میں اس کی حکمت یہ ہے کہ آدمی نکاح کے بعد اپنی بیوی اور اسی طرح بیوی اپنے شوہر سے بہت زیادہ قریب رہتی ہے، تو اس قریب رہنے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے آدمی جس کی صحبت میں قریب رہتا ہے، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا زیادہ رہتا ہے، اس کے حالات آدمی میں ایک دوسرے میں منتقل ہوتے ہیں۔ تو اگر بیوی مسلمان نہ ہوں گی یا اسی طرح شوہر مسلمان نہیں ہوگا تو جو مسلمان رہنے والا دوسرا اس کے ساتھ جوڑا ہے اس کے اوپر اس غیر مسلم کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ تم اس طرح ان کے ساتھ زندگی گزارو گے تو تمہارا حال بھی یہ ہوگا کہ کہیں تم اپنا ایمان نہ کھو بیٹھو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل کیا کہ اولئک یدعون الی النار، کہ یہ لوگ تمہیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے، اس لیے ان کے ساتھ نکاح مت کرو۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ تم مسلمان لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو تاکہ تمہارے اعمال اور تمہارے حالات کیا ہو، درست ہو، اور تم جنت اور اللہ کی مغفرت کی طرف بڑھو۔ پھر اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ ہوا کہ عورتوں سے جب نکاح کرتے ہیں تو ان کے کچھ خاص ایام ہوتے ہیں جس کے اندر عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی، جن کو ایام حیض کہتے ہیں اور ہمارے یہاں مینسٹرول پیریڈز کہتے ہیں، کہ ان ایام میں عورتیں پاک نہیں ہوتی۔ اب اس کے اندر کیا مسئلہ ہو؟ تو اس کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو اس وقت دو شریعتیں موجود تھی، ایک یہود موجود تھے اور ایک اسی طرح نصارہ موجود تھے۔ اب یہ دونوں جو تھے افراط و تفریط کے شکار تھے، ایک تو تھے وہ بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے اور ایک جو تھے وہ کچھ بہت ہی زیادہ تنگ نظر تھے۔ اب یہود جو تھے ان کے یہاں مسئلہ یہ تھا کہ عورت اگر حیض کی حالت میں ہو تو اس کے ساتھ کھانا پینا تو دور کی بات، اس کو اپنے گھر میں بھی نہیں رکھتے تھے، اس کو ان ایام کے اندر گھر سے نکال دیتے تھے۔ اور ان کے یہاں مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی عورت حالت حیض میں ہو تم اس کو تو کیا، اگر اس کے بستر کو یا وہ جس کپڑے پر بیٹھتی ہے اس کپڑے کو بھی چھو لو تو صبح سے شام تک اس دن کا پورا دن تم ناپاک رہو گے۔ ان کے یہاں انہوں نے یہ اصول بنا رکھا تھا۔ اور اسی طرح نصارہ جو تھے یعنی جو کرسچنز تھے انہوں نے اتنی زیادہ افراد کر دی تھی اس مسئلے کے اندر، اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ حالت حیض میں بھی اپنی عورتوں سے وطی کرتے تھے، جماع کرتے تھے، صحبت کرتے تھے۔ تو یہ دو طریقے کے لوگ تھے اور دونوں کے یہ حالت تھے۔ اب مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو درمیانی شریعت دے کر بھیجا ہے، نہ بہت زیادہ افراد اور نہ بہت زیادہ تفرید۔ تو حکم یہ دیا کہ یہ لوگ آپ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے کہ یہ حیض جو ہے یہ ایک گندی چیز ہے جو اللہ نے اپنی کسی حکمت کی وجہ سے ان عورتوں کو دے رکھی ہے۔ تو اب اس عورتوں کے ساتھ ان ایام میں رہنا اور ان کے ساتھ کھانا پینا اور ہر طرح کا ان کے ساتھ ایک بستر میں لیٹنا یہ سب جائز ہے، البتہ صرف ان کے ساتھ وطی کرنا، ان کے ساتھ صحبت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ اس کے بعد شریعت کے اندر یہ حکم متعین کیا گیا بعض احادیث مبارکہ کے ذریعے کہ آدمی اپنی بیوی سے ان ایام میں ہر طریقے کی سہولت حاصل کر سکتا ہے سوائے اس کے ناف سے لے کے گھٹنے تک کی حالت، اتنے پارٹ کے علاوہ ہر چیز کے ساتھ جو ہے وہ اس سے سہولت حاصل کر سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ ان سے قریب مت ہو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، یعنی ان کے ساتھ صحبت مت کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاک ہو جائے اور جب ان کی حالت حیض جو ہے ختم ہو جائے تو فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو اللہ رب العزت نے جس جگہ پر تمہیں صحبت کرنے کا حکم دیا ہے اس جگہ پر صحبت کرو۔ اب یہ عورت کی جو حالت حیض ہوتی ہے اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ یا تو 10 دن کا ہوتا ہے، یعنی حیض کے ایام جو ہے یہ اس کا ایکسٹریم پیریڈ یہ ہے کہ وہ 10 دن آئیں گے۔ اگر 10 دن سے زیادہ کسی عورت کو حیض آتا ہے تو اس کو حیض نہیں کہیں گے، اس کو استحاضہ کہیں گے، یعنی وہ کسی بیماری کی وجہ سے اس کو یہ خون آ رہا ہے
اور 10 دن گزرنے کے بعد عورت جو ہے اپنی پاکی کا غسل کرے گی اور نماز وغیرہ جو ہے شروع کر دے گی اگرچہ اس کو خون آ بھی رہا ہو۔ اور ایک پیریڈ یہ ہوتا ہے کہ 10 دن سے کم کے اندر ہر عورت کی پیریڈز متعین ہوتے ہیں، کسی کو 6 دن 7 دن 8 دن، اس میں اس کا خون بند ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کے اندر حکم یہ ہے کہ جب عورت کا جو اس کا ریگولر پیریڈز ہے، اگر اس پیریڈ میں اس کا خون بند ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے، نماز شروع کر دے، اور شوہر کو حکم ہے کہ وہ اس کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے۔ اور اگر ایسا ہوا کہ 10 دن گزر گئے اور ابھی اس کا خون نہیں رک رہا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 10 دن کے بعد غسل کر لے گی اور اپنے نماز روزہ شروع کر دے گی، اور شوہر کے لیے حکم ہے کہ وہ اس کے ساتھ وطی کر سکتا ہے، صحبت کر سکتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے کہا کہ قل ہوا اذی، ہم نے جو تمہیں حکم دیا ہے کہ اس حالت میں عورت سے دور رہو، وہ اس وجہ سے کہ اس کو جو خون آتا ہے یہ گندی چیز ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ تم اس گندگی کے اندر ملوث ہو جاؤ، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، ہم تو پاک لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ان ایام کے اندر ان پاک ہی رہو، بلکہ ان عورتوں کے ساتھ جو ہے ان کی ناپاک حالت میں ملوث نہ ہو جاؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک حکم دیا نساؤکم حرث لکم، کہ تمہاری عورتیں جو ہے یہ تمہاری کھیتیاں ہے، فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ تم اپنی کھیتی میں جس جگہ سے چاہو آؤ۔ اصل میں یہ بھی یہود اور مشرکین کا ایک نظریہ تھا کہ ان کے یہاں تھا کہ عورت کے ساتھ جب مرد صحبت کرے گا تو وہ کہتے تھے کہ خاص ایک پوزیشن ہے، اسی پوزیشن میں کرے گا، اس کے علاوہ کسی پوزیشن میں اپنی عورت کے ساتھ اگر وطی کرے گا تو بچہ جو ہے ان کا کانا پیدا ہوگا یا لولا پیدا ہوگا۔ اس طریقے کے ان کے خیال تھے کہ اگر عورت کو پیٹ کے بل لٹا کر اس کے ساتھ وطی کی جائے گی تو ان صورتوں کے اندر بچے برابر پیدا نہیں ہوں گے۔ تو شریعت نے اس حکم کو بھی ختم کیا اور کہا کہ تمہاری عورتیں جو ہے یہ تمہاری کھیتیاں ہے، اور اپنی کھیتی میں جس جگہ سے چاہو آؤ، یعنی پوزیشن کوئی متعین نہیں ہے۔ البتہ اللہ رب العزت نے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، البتہ ایک چیز متعین کی کہ اس جگہ اپنی عورت کے ساتھ صحبت کرو جہاں سے اللہ رب العزت نے تمہیں صحبت کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے علاوہ کسی جگہ میں صحبت نہ کرو۔ اور وہ جگہ کون سی ہے؟ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، جہاں سے تمہیں فائدہ حاصل ہو، فائدہ حاصل ہو یعنی جہاں سے تمہیں اولاد میسر ہو، اس کے علاوہ کی جگہ سے عورتوں کے ساتھ وطی کرنا اور صحبت کرنا جائز نہیں ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اللہ رب العزت نے اس کو فرمایا کہ اپنے لیے اعمال خیر کو آگے بھیجو، یعنی اس طریقے سے، یعنی اللہ نے تمہیں جو حکم دیا ہے اس طریقے سے اپنی عورت کے ساتھ صحبت کرنا، یہ بھی تمہارے لیے کیا ہے، باعث شرف ہے، باعث تقوی ہے اور باعث نیکی ہے، اس کے ذریعے بھی تمہیں نیکی ملے گی۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بہترین صدقہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی طبقات بیان کیے، اور اس میں ایک چیز یہ بھی بیان کی کہ اپنی عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنا یہ بھی کیا ہے، صدقہ ہے، نیکی کا کام ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ کس طریقے سے نیکی کا کام ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اگر یہ مرد کسی اور جگہ جا کے حرام طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرتا تو اس کو گناہ ہوتا کہ نہیں؟ صحابہ نے کہا جی ہوتا۔ تو کہا کہ جب وہ حلال طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو اس کے اوپر اجر عطا فرمائے۔ اور فرمائے واتقوا اللہ، اللہ رب العزت نے فرمائے ہم نے جو احکامات بیان کیے ہیں اس میں کیا کرو، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، یاد رکھو کہ ایک دن تمہیں اللہ رب العزت سے ملاقات کرنی ہے اور اللہ رب العزت کا سامنا کرنا ہے۔ جس طریقے کے اعمال کرو گے ان اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لوگ آئیں گے ان میں سب سے فضیلت والے وہ لوگ ہوں گے جو ایمان کی حالت میں آئے۔ اللہ رب العزت ان سب احکامات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔